سورہ شعراء آیت 91 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بری ذاتی اور ظاہر کر دی جائے گی جہیم دوزخ للغاوین گمراہوں کے لیے، جس طرح پچھلی آیت میں تھا تذکرہ جنت کا کہ اس کو قریب کر دیا جائے گا، اب یہاں پہ جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ جنت کو جب قریب کیا جائے گا تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ دیکھنے والے دیکھ کر مسرور ہوں، خوش ہوں کہ ان کا ٹھکانہ کتنا خوبصورت ہے، یعنی ابھی ملنے سے پہلے وہ اس کے لطف اور کرم کی طرف ان کی دھیان یا ان کی طبیعتیں چلی جائیں۔ اور اس طرح جہنم کا معاملہ ہوگا کہ ابھی وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن جب وہ دیکھیں گے تو وہ کیا خوف میں لرزنے لگیں گے، وہ کانپنے لگیں گے، یعنی اس کے اثرات پہلے سے شروع ہو جائیں گے ان پر۔ اب یہ اللہ کی ذات ہمیں اسے آگاہ فرما رہی ہیں کہ اگر تم گمراہ ہوئے تو یاد رکھنا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگی، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے وہ۔ تو دو چیزیں ہیں جہنم کے حوالے سے جو بارہا جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ایک تو ہے تکلیف، درد تکلیف، اور دوسرا ہے رسوائی۔ یہ دونوں طرح کے عذاب میں دو وہ گمراہ جو ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، جو دنیا کے عیش و عشرت میں رہا کرتے تھے اور جو اپنے انجام کو بھولے ہوئے تھے، جنہوں نے اپنے انجام کی پرواہ نہیں کی تھی، تو وہ ان عذاب سے دوچار کر دیے جائیں گے۔ اب اگلی آیت دیکھیں، آیت 92، وکیلا اور کہا جائے گا لہم انہیں، اینما کہاں ہیں وہ جو تم تھے تعبدون پرستش کرتے، جنہیں تم اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، چاہا کرتے تھے، تو آج وہ کہاں ہیں؟ ان سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ وہ کدھر ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ بھی جانتے ہوں گے اور اللہ کی ذات بھی خوب جانتی ہے کہ وہ کدھر ہوں گے۔ اب یہ ان کو احساس دلایا جائے گا کہ جن کی خاطر تم نے اپنے اللہ سے دوری اختیار کیے رکھی تھی، تم اپنے اللہ کے احکامات کو، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت کو تم جھٹلاتے رہے تھے، وہ ہیں کدھر؟ تم ان کو آواز دو، وہ کدھر ہیں، بلاؤ ان کو۔ اب آیت 93 دیکھیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کیا کرتے تھے، جن کو تم اتنی اہمیت دیا کرتے تھے، وہ کدھر ہیں؟ حل ینصرونکم، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ او یا ینتصرون، یا تمہارے لیے کچھ وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ تمہارا کچھ بدل بن سکیں، تمہارا بدلہ لیا جا سکے، تمہارا وہ بدلہ لے سکیں، یعنی کسی طرح تمہارے کوئی کام آ سکتے ہیں وہ۔ اب اس میں یہ ساری چیزیں آئیں گی، ساری چیزیں، یہ دنیا کا مال، دنیا کی شہرت، دنیا کے آسائش، دنیا کے آرام اور دنیا کے تعلقات، وہ رشتے ناتے تعلق جن کی وجہ سے انہوں نے اللہ سے دوری اختیار کیے رکھی تھی، وہ سب کے سب ان کو آواز دو، وہ کدھر ہیں آج؟ کوئی مدد کو نہیں آ سکے گا، اور آ بھی کیسے سکتا ہے؟ کچھ بھی آڑے نہیں آنے والا، یاد رکھنا، جو ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا اگر ہم گمراہ ہوئے تو۔ اب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ تم ٹھیک راستے پر چل رہے ہو؟ ورنہ اس دشمن نے، اس دھوکے باز نے، اس لعین نے تو ہر ایک انسان کو خوب چکر دے رکھا ہے کہ تم ٹھیک ہو، تم حق و جانب ہو، تم بہت سارے معاملات میں تم مظلوم ہو۔ وہ ہم سے ظلم کرواتا ہے اور ساتھ ہی میں مظلوم بھی کہتا ہے کہ تم مظلوم بھی ہو، تم حق و جانب ہو، تم حق پر ہو، تم ٹھیک ہو، جو تم سوچ رہے ہو، جو تم کر رہے ہو، جو تمہاری خواہش ہے، وہ تمہارا حق ہے، اس کو حاصل کرو، چاہے جس طرح بھی حاصل ہو۔
تو اس کو ایک ہی اس کے ذمے ہے، اور اس نے اپنے آپ کے ذمے لگا کے رکھا ہے کہ ابن آدم کو وہ کامیابی سے بچائے۔ وہ ان کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جہنم میں جانا پڑا، یا میں اپنے درجات سے مجھے محروم ہونا پڑا، تو مجھے مقام اور مرتبے سے گرنا پڑا، تو ان انسانوں کی وجہ سے، اور میں ان انسانوں کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے ہمیں چیلنج کیا ہوا ہے۔